بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے نہ صرف افغانستان کے حالات کے بارے میں بتاؤں گا بلکہ یہ بھی بتاؤں گا کہ طالبان نے افغانستان کے صوبہ زابل میں ملا عمر کے آبائی گھر کا دورہ کیا اور وہاں انہیں ملا عمر کی کیا چیز ملی۔ دوسرا، میں ملا عمر کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ان کی ابتدائی زندگی ایک غریب یتیم بچہ جیسے تھا، وہ طالبان کا امیر المومنین کیسے بن گیا۔ طالبان اپنی نئی حکومت اگلے 24 گھنٹے میں اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں کئی دن سے کہ جمعے کے دن وہ کریں گے۔ اور وہ حکومت کیسی ہوگی جبکہ پنج شیر میں مذاکرات کیوں ناکام ہو گئے ہیں، اور احمد مسعود نے طالبان کے سامنے وہ کون سی شرائط رکھی تھی جو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ قطر اور برطانیہ نے افغانستان کے حوالے سے اہم اعلانات کیے، وہ کیا ہیں، اور وہ کون سے 4 پوائنٹس ہیں جن پہ قطر اور برطانیہ کا افغانستان کے حوالے سے اتفاق ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے درخواست ہے اس کو کر لیں، بیل آئیکن کا بھی پریس کر لیں۔ ابھی تک طالبان کے سربراہ ملا ہیمت اللہ منظر عام پہ نہیں آئے۔ کچھ دن پہلے قندھار کی ایک لائبریری سے ان کی دھندلی سی تصویر منظر عام پہ آئی تھی۔ اس بعد یہ طالبان نے تسلیم کیا کہ ملا ہیبت اللہ قندھار میں ہے، اور ان کا حال ہی میں مرکزی شورا کا اجلاس 3 دن کے بعد ختم ہوا، جس میں نئی حکومت کے خط و خال تقریباً فائنل ہو چکے ہیں۔ اب 31 اگست کو آخری امریکی فوجی کے افغانستان سے نکل جانے کے بعد پورے افغانستان میں طالبان نے نہ صرف امریکی اسلحے کی نمائش کر کے پریڈ کی بلکہ ملا محمد عمر کے گھر پر طالبان لیڈرز نے حاضری بھی دی۔ اس حوالے سے یہ خبر بھی سامنے آئی کہ اس قافلے میں ملا ہیبت اللہ بھی موجود تھے، لیکن ان کی کوئی تصویر سامنے نہیں آئی، اور یہ قافلہ زابل میں ملا عمر کے گھر پہ گیا اور وہاں ملا محمد عمر کے خنجر کی تصویر بھی منظر عام پہ آئی۔ ملا عمر کی قبر کے حوالے سے ان کے دشمنان تو یہ مشہور کرتے آئے ہیں کہ وہ پاکستان کراچی میں، جبکہ طالبان کا کہنا ہے انہیں زابل میں ہی دفنایا گیا تھا۔ طالبان ملا عمر کے گھر کو ہسٹوریکل مونیومنٹ قرار دینے جا رہے ہیں اور جلد ہی منسٹری آف انفارمیشن اینڈ کلچر اسے محفوظ کرنے کے لیے فنڈز ڈکلیئر کر دے گی اور ریلیز کرے گی۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق طالبان جمعے کے بعد کابل میں اپنی حکومت کا اعلان کریں گے، اور یہ تقریب افغانستان کے صدارتی محل میں ہوگی، اور طالبان کی نئی حکومت کا اعلان اس کے لیے کابل میں تقریب کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ پنج شیر میں کون کس پہ بھاری ہے، اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ملا عمر کے بارے میں بتا دوں کہ ملا عمر کا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ بچپن میں جب یہ 3 سال کے تھے تو ان کے والد کی وفات ہو گئی اور ان کی والدہ سے ان کے چچا نے شادی کر کے ان کی کفالت کی ذمہ داری خود لے لی، اور یہ قندھار سے شفٹ ہو گئے۔ بڑی کسم پرسی کی حالت میں انہوں نے زندگی گزاری۔ ان کے ایک چچا بھی ایک مسجد کے مولوی تھے۔ جب یہ تھوڑے سے جوان ہوئے کراچی چلے گئے، اس کے بعد دارالعلوم حقانیہ کوڑا کھٹک میں کچھ تعلیم حاصل کی، اس بعد قندھار میں جا کے اپنا ایک چھوٹا سا مدرسہ بنا لیا۔ روس کے خلاف 6 سال تک جہاد میں حصہ لیا اور مولوی یونس خالص کے زیر اثر لڑا، اور جن کی تنظیم گلبدین حکمت یار سے الگ ہو کر حزب اسلامی خالص کے نام سے مشہور ہوئی۔ جب رشیا نے 1989 میں حکومت ڈاکٹر نجیب اللہ کے حوالے کی تو ملا عمر نے جہاد چھوڑ دیا، دوبارہ قندھار میں مدرسہ چلانا شروع کر دیا۔ طالبان تنظیم کیوں وجود میں آئی، میں آپ کو اپنی گزشتہ ویڈیو میں بڑی تفصیل بتا چکا ہوں، لیکن جن ناظرین نے ویڈیو نہیں دیکھی ان کے لیے مختصر بیان کر دوں کہ روس کے انخلاء کے بعد ڈاکٹر نجیب کی حکومت صرف کابل تک محدود رہ گئی تھی۔ مختلف وار لارڈز اپنے اپنے علاقوں پہ حکومت کر رہے تھے، کابل پہ قبضے کی جنگ جاری تھی، اور ایسے میں پورے افغانستان میں لا قانونیت کا دور دورہ تھا۔ جس کے پاس ہتھیار اور پیسہ تھا وہی سب کچھ تھا، جسے جو بچہ یا بچی پسند آتی تھی وہ اس کو اٹھا کے لے جاتا تھا۔ ملا عمر اسی دور میں اپنا مدرسہ چلا رہے تھے، اور قندھار کے 2 کمانڈروں کے ایک بچے کی وجہ سے لڑائی تھی۔ اس کے 50 شاگرد تھے، آدھوں کے پاس بھی کلاشن کوف نہیں تھی۔ ان کے پاس فریاد آئی تو یہ اپنے شاگردوں کے ساتھ گئے اور ایک بچے کو چھڑوا کے لے آئے۔ اس بعد قندھار میں ان کے پاس مظلوموں کی لائن لگ گئی، اور پھر 2 بچیوں کا بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جن کو اغوا کیا گیا تو ان کی ماں آ گئی تھی۔ بہرحال اب وہ سوشل ایشوز تھے، ان کے مسائل حل کرتے کرتے پورے قندھار پہ ان کا کنٹرول ہو گیا۔ پورے افغانستان کے چھوٹے چھوٹے گروپ اور مدرسے جو تھے ان کے شاگردان وہ ان کے ساتھ شامل ہونا شروع ہو گئے، اور آگے چل کر 1996 میں انہوں نے کابل ہی فتح کر لیا۔ ملا محمد عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جسمانی طور پہ جتنے مضبوط تھے اتنے ہی سادہ مزاج انسان تھے۔ اسلام پر ان کا عقیدہ بڑا سخت تھا، جس پر کسی چیز پر وہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اس لحاظ سے سخت مزاج بھی کہا جاتا تھا۔ طالبان تصویر کشی کے خلاف تھے، اس لیے ان کی ایک آدھی تصویر ہی سامنے آئی، اور وہ بھی اندازہ ہی ہے،
اور امریکہ کے حملے کے بعد وہ کراچی گئے، کوئٹہ گئے یا زابل، اس حوالے سے بڑی متضاد رائے پائی جاتی ہے۔ 2001 سے 13 تک وہ طالبان کو دوبارہ آرگنائز کرتے رہے اور پھر گردے اور پھیپھڑوں کی بیماری میں مبتلا ہو کے وفات پا گئے۔ ان کی موت کا اعلان 2 سال کے بعد کیا گیا۔ اگر پنجشیر کی بات کی جائے تو پنجشیر میں سخت لڑائی جاری ہے۔ ابھی تک اطلاعات کے مطابق طالبان کا بڑا جانی نقصان ہوا ہے، لیکن انہوں نے پنجشیر کے ایک ضلع سمیت 11 چوکیوں پہ قبضہ کر لیا۔ طالبان کو تو کہنا ہے کہ احمد مسعود کی شرائط تسلیم نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ غیر منطقی یا غیر حقیقی ہے، اور پنجشیر کے باغیوں کے وہ مطالبات جو امارات اسلامی نے مسترد کیے، ہمارے ساتھ جو اسلحہ ہے وہ تمام اسلحہ ہمارے پاس چھوڑ دیا جائے، نئی حکومت میں 30% کا حصہ دیا جائے، اور پنجشیر کے تمام اختیارات ہمارے پاس ہوں گے۔ پنجشیر کے باہر سے کوئی نگرانی نہیں کرے گا، نہ ہی باہر سے کوئی احکامات دے گا، جبکہ یہ شرائط بھی سامنے آ رہی ہیں۔ احمد شاہ مسعود کو قومی ہیرو تسلیم کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احمد شاہ مسعود اگر افغانستان قوم کا ہیرو ہوگا تو ملا محمد عمر کیا ہوں گے؟ طالبان نے 2 دن پہلے ان شرائط کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے کئی اطراف سے پنجشیر پہ حلہ بول دیا، جبکہ پنجشیر کے حامی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ احمد مسعود کی تو صرف ایک ہی شرط ہے کہ افغانستان میں انکلوسیو گورنمنٹ بنائی جائے، جیسے طالبان نے ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ طالبان بار بار دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے تاکہ دنیا ان کو تسلیم کرے۔ طالبان اس وقت نہ صرف پنجشیر کی سپلائی لائن کاٹنے میں مصروف ہے بلکہ ڈیرہ ڈسٹرکٹ کی طرف بھی پیش قدمی کر رہے ہیں، اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق پنجشیر ریزسٹنس فورسز کے 15 اہلکار جاں بحق ہو چکے ہیں۔ طالبان یا دشمن کی چوکیاں اڑانے کے لیے نہ صرف 122 mm ہاوٹزر D30 استعمال کریں بلکہ انہوں نے لانگ رینج بیلسٹک میزائل الفتح کا بھی ایک کامیاب تجربہ کیا ہوا ہے، جو 5 کلو گرام تک بھاری مواد لے کے جا سکتا ہے۔ جبکہ قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ طالبان رہنما شیر محمد عباس کو امارات اسلامیہ افغانستان کا وزیر خارجہ نامزد کیا گیا۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈومینک راب نے آج قطر کا ہنگامی دورہ کیا۔ برطانوی سیکرٹری خارجہ ڈومینک راب نے بتایا کہ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور قطر کے وزیر اعظم سے ملاقات میں 4 اہم نکات پہ بات کی۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ افغانستان کو دوبارہ دہشت گردوں کا گڑھ نہ بننے دیا جائے، افغانستان کو کسی بھی انسانی بحران سے بچایا جائے گا۔ اس لیے ہم نے اس برس افغانستان کی امداد دگنی کر دی ہے۔ خطے میں استحکام کو یقینی بنایا جائے گا، طالبان کے وعدوں کو جانچا جائے گا۔ اپنے قطری ہم منصب کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمیں اس بات کا بڑا احتیاط سے جائزہ لیں گے کہ انسانی حقوق کے شعبے میں اور خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے۔ برطانیہ کی حکومت متوقع مستقبل میں طالبان کو تسلیم نہیں کرے گی۔ دوحہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ برطانیہ کو اب اس نئی حقیقت سے ہم آہنگ ہونا ہوگا اور طالبان پہ معتدل اثر رسوخ ڈالنے کے لیے ایک گروپ بنانے کی ضرورت ہے۔ طالبان نے اپنی ایمبیسی میں قطر سے کابل شفٹ کرنے کا اعلان کر دیا اور افغانستان میں حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں۔ بہرحال انڈیا میں ایک ماتم ہو ہی رہا ہے، بڑے دن سے ہو رہا ہے، لیکن آج زور و شور سے ہو رہا ہے، کیونکہ 3 دن پہلے ایک طالبان رہنما کو انہوں نے سوال کیا کہ جناب کشمیر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے نا، تو یہ ان کو لگ رہی ہے، چپ رہی ہے آ کے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے اس میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن ملا شاہین صاحب نے ایک انڈین ٹیلی ویژن کو انٹرویو دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کشمیر سمیت جہاں جہاں دنیا میں مسلمانوں پہ ظلم ہوگا ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور جتنا زیادہ ہم آواز اٹھا سکیں گے اتنی اٹھائیں گے۔ تو اس سے اب پورے انڈیا میں اس وقت ماتم جاری ہے، اور وہاں پہ وہ سینہ کو بھی ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں ہن ساڑھے نال کی ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے ہماری ویڈیوز کا تو سلسلہ جاری رہے گا، لیکن جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ اپنی کامنٹس مجھے ضرور دیجیے گا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔